بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ الاعراف کے سلسلے میں تعارفی حیثیت سے گزشتہ کے مضمون میں آپ لوگوں کے سامنے چند نکات میں نے رکھی، اور یہ آج ہماری دوسری بیٹھک ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا مضمون توحید کے ساتھ اتباع رسول ہے۔ اب سب سے پہلی اتباع جو کائنات میں ہوئی وہ حضرات انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پلس عبادت، یہ توحید بن جاتی ہے، اور رسول کی اتباع اور اطاعت رسالت بن جاتی ہے۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بات اچھی طرح سمجھیے تو بہت سی اور باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کی اتباع نہیں ہوگی، اتباع اس کی ہوتی ہے جو شخصی لحاظ سے آپ کو نظر آتا ہو، جس کے پیچھے پیچھے چلنا ہو، قدم رکھنا ہو، اسے بولتے ہیں اتباع۔ اور جیسے اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اتباع رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے اور اسوے کی حیثیت سے کامل تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ اتباع ہوئی۔ اب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سیرت کو ہو بہو محفوظ کر دیا کہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، ہر ایک ایکشن اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا، اس کو دیکھ کے چلو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا اور اس کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیج کے بتایا کہ ان کی اتباع کرو۔ اور اسی طرح اتباع میں اس حد کے آگے بڑھ جانا یا اس حد تک پہنچ جانا کہ اتباع آگے جا کے عبادت بن جائے، وہاں سے روک دیا، حد بندی لگا دی کہ وہ رسول کا مقام نہیں، میرا مقام ہے۔ تو عبادت میری ہوگی، اتباع میرے رسول کی ہوگی۔ اور سب سے پہلی اتباع تخلیق انسانی کے اندر آدم علیہ السلام کی ہوئی کہ انہی نبوت دی گئی اور بتایا گیا کہ سلیقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا۔
اب وہ پورا واقعہ دراصل ان لوگوں کو، خاص کر کفار مشرکین کو، جن کے لیے بعض باتیں کیا ہیں انوکھی تھی اور آوازیں کس رہے تھے یا تانے دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پورا نقشہ آدم اور ابلیس کا رکھ دیا کہ کب ہوا، کیا ہوا، کس نتیجے میں نیچے آئے، اور نیچے انہیں کیا ہدایتیں دی گئی تھی جہاں سے یہ انسانی نسل چلی۔ تو یہ دراصل قصہ آدم و ابلیس، یا یوں کہہ لیجئے قصہ آدم، تقریباً قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے، جن میں تفصیلی مقامات خاص کر بقرہ اور پھر اس کے بعد یہ اعراف کے ہیں۔ اب آنے والی صورتوں میں اور بھی زیادہ آیا ہے، اور خاص کر آخری صورتوں میں سے سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر دہرایا ہے، 7واں بار وہاں ہے، پھر اس کے بعد اس واقعے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو قصہ آدم اور ابلیس یہاں پر فوکس کیا گیا ہے، وہاں پر قصہ آدم اور اس کے ساتھ فرشتے بقرہ میں فوکس کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر زیادہ تر مضمون ان کا ہے جہاں پر تخلیق کے بعد شیطان کس طرح بہکایا اور بہکاوے میں آئے، اور اس بہکاوے کے نتیجے میں جو زمین پر آنا پڑا تو اللہ نے کیا ہدایت دی اس وقت، وہی ہدایت تھی جس کا چلن اور جس کا طریقہ رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء آئے، جس کے بالکل آخری میں خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہاں پر معاملہ کیا ہے ختم ہو گیا۔ تو وہ پورا اسوہ اسی ایک نتیجے کے اندر ہے، جہاں سے کیا ہے آدم اور ابلیس کی دشمنی شروع ہوئی اور زمین پر آدم علیہ السلام آئے۔ تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اصل میں ایک آیت کیا ہے کل کے چارٹ میں جو گزشتہ تھی وہاں پر چھوڑ دی گئی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو تلاوت کر لی پہلے، اور اس کے بعد یہاں 11 نمبر کی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، لیکن بات کا مضمون وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں پر میں نے 9 پہ ختم کی تھی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے ہم نے زمین میں تمہیں تمکین فی الارض دیا، رہنے سہنے کا سامان دیا، اور وجعلنا لکم، پھر اس زمین کو بنایا معاش۔ معاش ہم کہتے ہیں کیا معاش کرتے ہو، کیا شغل ہے زندگی میں، کیا کام کرتے ہو، اسی سے ہے معاش، یعنی گزارا بسر کرنے کے لیے جو لوازمات تھے وہ بھی انہیں عنایت کی۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن حال انسانوں کا یہ ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہاری تخلیق اصل میں ہوئی تھی زمین کے لیے، رکھا گیا تھا تمہارے باپ کو جنت کے لیے ٹیسٹنگ میں۔ یہ اور بات ہے کہ سزا کے طور پر نہیں، بہکاوے کے آنے کے بعد اللہ نے زمین میں اتار دیا، لیکن تخلیق انسانی ہوتے وقت تو زمین ہی کے لیے تھی، ایک ٹیسٹنگ تھا درمیان میں جہاں پر جنت میں رہنا تھا اور اس کے بعد زمین پہ آنا تھا اور زمین میں اصل میں رہنا تھا، لیکن یہ ٹیسٹنگ تمہارے دماغوں میں بٹھانی تھی کہ تمہارے باپ ایک مرتبہ ٹیسٹنگ میں فیل ہوئے تو اوپر سے نیچے آئے، تم نہ ہونا، یاد رکھو اس کو پانے کی پھر کوشش کر کے پہنچ جانا وہیں جہاں پر تمہارا اصل مقام تھا۔ یہ پوری زندگی کا چکر اسی کے ساتھ ہے۔ تمہارے باپ کو ہم نے وہی دیا اور اس کو انہوں نے ایک غلطی کے طور پر کھو دیا، اور آج پوری نسل آدم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو پانے کی پھر کوشش کرنا، ریٹرن وہیں پہنچ جانا، پھر یہ ٹیسٹنگ تمہارے لیے دنیا ہم نے رکھ دی۔ گویا کہ ٹیسٹنگ ہمیں دنیا ہے، آدم کو جنت تھی، رہنا تو زمین ہی پہ تھا۔ تو اس حساب سے پہلی آیت میں فرما دیا کہ مکناکم فی الارض، ہم نے زمین میں اصل میں تمہیں تمکین دینا تھا، خلافت دینی تھی، رہنا تمہیں وہاں تھا، اور اس کے لوازمات کے ساتھ ہم نے زمین کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے کائنات بنی یا نہ بنی، بن چکی تھی۔ یہ تو مخلوقات میں سب سے آخری مخلوق ہے جو بنی تھی، ورنہ تو اس سے کروڑا سال پہلے اور ہزاروں مخلوقات بن چکی، جس کی تفصیل قرآن میں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جن تو ہمارے پہلے آ گئے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم،
ہم نے آدم سے پہلے کیا ہے نار سموم سے بغیر دھوئیں کا جو شعلہ ہوتا ہے اس سے ہم کیا ہیں جنات کو پیدا کر چکے تھے، اور جنات نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال اکیلے راج کیا اس زمین پر، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو جنات پیدا ہوئے یہ انسان آ گئے، ایسے نہیں ہے. بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ جنات نے بھی اکیلے اس زمین پر کروڑا سال راج کیا. جب ان کا راج حد سے زیادہ فساد میں تبدیل ہو گیا تب کہیں جا کے اللہ نے آدم کو بھیجا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو ساحلی علاقوں میں، جنگلوں میں، دور دراز علاقوں میں ان کو بھیجو اور زمین میں انسانوں کو بساؤ. اسی وجہ سے آج بھی ان کے مقامات وہی ہیں، جنگلات، سمندروں کے ساحل، یا جہاں انسان نہیں بستے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا آرڈر اسی وجہ سے ان کو قائم رکھا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو ہی تمہیں زمین میں پھر باقی رہنا ہے، ورنہ تو پورا ہی ختم ہو جانا ہے تمہیں. تو وہ مان کے اب وہی ہیں، عموماً آبادی میں نہیں دکھتا لیکن دوسرے غیر آباد جگہوں میں معلومات ہوتے ہیں کہ وہ ہیں، کیونکہ ان کی جگہ بھی وہی ہے کہ یہ انہیں مار مار کے وہاں پہنچایا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے حضرت آدم آئے تو وہ ایک کروڑا سال کی زندگی چلی، اور اس سے پہلے بہت کروڑا سال پہلے آسمان و زمین، کائنات، چاند سورج سب بن چکے تھے. یہ بھی حقیقی بات ہے. آج کہتی ہے کہ 50 ملین 50 لاکھ سال ہو چکے ہیں زمین کو ٹھنڈے ہونے کے لیے. پتہ نہیں تب گیلیکسی بگ بینگ تھیوری جب ہوئی تھی وہ کتنے کروڑ سال پہلے ہوئی تھی اور کہاں سے پھٹا تھا، پھر اس کے بعد زمین سیارے بنے، یہ بھی تو نہیں ہے. تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ جب اتنے ٹکڑے ہوئے، سولار سسٹم وغیرہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ مارس ہے، یہ جوپیٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن کسی میں زندگی کی نمو نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے نزدیک سیارہ چاند میں بھی نہیں ہے. وہاں جاؤ تو یہ پانی کی قلت ہے اور انسان اڑتے ہوئے پھرے گا. زمین میں گریوٹی سسٹم ہی نہیں ہے، اور 7 کلو کا انسان 3.5 کلو دکھے گا، بالکل الٹا ہے. تو وہاں بھی انسان اپنے خود کی سانس میں جی نہیں سکتا. یہ اور بات ہے کہ وہ کیا ہے آکسیجن لے کے جائے. تو معلوم ہو گیا کہ پہلے ہی ہمارے آنے سے کروڑ سال پہلے ہی اس کرے کو جو زمین بننے والی تھی اس کو اللہ نے پہلے ہی بنا دیا تھا کہ یہ آدم کی نسل کے لیے ہے، جس میں سب چیزیں ان کے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، سانس لینے کی اور آرام کرنے کی ہم بنا کے رکھے ہوئے تھے. جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا کہ ہم نے اسے کیا ہے مہد بنا دیا، گود کی طرح بنا دیا. جیسے ماں کے گود میں بچہ سکون سے سو جاتا ہے، ویسے ہی تمام سیاروں کے مقابلے میں زمین میں اتنے آرام سے انسان رہتا ہے، ورنہ کسی اور سیارے میں نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے تو زمین کو گود بنا دیا تمہارے واسطے. دوسرے سیارے میں جا کے دیکھو، آکسیجن کے بغیر پہلے پہنچ نہیں سکتے، اگر لے کے پہنچ بھی جاؤ تو ہزاروں مسائل ہیں تمہارے واسطے. وہاں تم کھا نہیں سکتے، ٹیبلٹ سے جینا پڑتا ہے. جو اسپیس کی زندگی ہے، جو فضا کی زندگی ہے، وہ الگ ہی اصولوں پہ چلتی ہے. تو زندگی گزارنے کا عام معمول تو یہ دنیا کو بنایا تھا، یہ کروڑوں سال پہلے طے ہو چکا تھا. اب میں ایک بات بڑے پتے کی اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے عقلوں پہ ذہن میں بیٹھے، اللہ کرے کہ ہمیں توفیق دے، تاکہ مجھے معلوم ہے کہ ذہین لوگوں سے مخاطب ہوں. میں نے اشارے دیے ہیں، سوچنے کے لیے ہمیشہ دیتا ہوں. جب اللہ نے کروڑا سال پہلے ہمارا جینا یہاں لکھ دیا تھا، اور مرنا لکھ دیا تھا، کھانا لکھ دیا تھا، پینا لکھ دیا تھا، اور کیا کھائیں گے بنا دیا تھا، ہمارے سوالات کے جوابات کتنا ہے تم پورا بتا دیا تھا، تم آج کروڑ سال کے بعد آ کے سمجھتے ہو محنت کر کے کمائیں گے تو ملے گا، اللہ کو ناراض کریں گے تو ملے گا، ورنہ تو سچائی پہ چلیں گے تو بھوکے مریں گے. یہ عجیب مسئلہ نہیں ہے بھائی؟ تمہاری جب روح بھی نہیں بنی تھی، انسان تو انسان، روح بھی نہیں تھی، اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا کہ کون آئے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، مرے گا کیا، اور یہاں رہنے پہ اسے کیا کیا ضرورت ہے، سب دے دیا اللہ. اب یہ آئے ہیں حضرت میاں نکل کے کروڑا سال بعد، اور سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کمایا تو کیا ہوگا بھائی، جھوٹ نہیں چھوڑے تو کیا ہوگا بھائی، سود نہیں کھائے تو کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا بھائی، کیا بھی نہیں ہوگا بھائی، اچھے رہیں گے، اس سے زیادہ اچھے رہیں گے جو اب ہیں. یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا تھا اور اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. تمہارا کھانا پینا، آئیں گے 50 کروڑ سال بعد حضرت آدم اور کھائیں گے بریانی، گلاب جامن، معلوم تھا تو گلاب جامن بنانے کی پوری چیزیں رکھی.
ہاں گرم مسالے پورے ہندوستان میں زیادہ ملتے ہیں عربوں سے. اس زمانے میں بھی عرب سے ہی یہاں جاتے تھے گرم مسالے. تو گرم مسالوں کی شوقین ہوگی ہندوستان کی جو بھی پبلک ہوگی, وہ بھی معلوم تھا اللہ کو, تو گرم مسالے یہاں بنائے زیادہ. ہاں آچی مسالہ, فلاں مسالہ, سامبار کا مسالہ, کیا کیا مسالے ملتے ہیں ہمارے. وہ نارتھ کے لوگ آتے ہیں نا, ان کی تو جیب ہی کیا ہے, پریشان ہو جاتی ہے یہاں کے سالنے دیکھ کے. وہ لوگ الگ کھاتے, ہم الگ کھاتے. ہم نے مرچی نہیں تو جی نہیں سکتے. عجیب و غریب مسائل ہیں, خود ایک کنٹری میں رہتے. تو اللہ نے سب بنا دیا تھا, پھر فکر کس بات کی اب آنے کے بعد. تمہارا تم کو مل جائے گا بھائی, مل جائے گا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کروڑا سال پہلے طے کر دیا تھا کہ زمین میں تمہیں کیا ہونا ہے, اور وہ سب کچھ بنا. معائش, اسی لیے اللہ کہتا قلیلا ما تشکرون, ارے بدبختو تم شکر کم کرتے ہو. تمہارے لیے ہم نے سب کچھ سامان زیست بنا دیا تھا, لیکن تم آ کے سمجھتے ہو کہ تم اگر کچھ نہیں کرو گے تو کیا بھی نہیں ہوگا. تمہارا کوئی پالن ہار نہیں ہے, خالق نہیں ہے, مالک نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے تمہاری. شکر ادا کرو خالق کا. خالق نے تمہارے لیے جو بنایا وہ خود ملتا جائے گا, مسئلہ ہی نہیں. اب یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدائی دوسری آیت سے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے ہی تحقیق. دیکھیے یہ ایک ہے قد, لفظ قد ماضی سے جڑتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے. خلقہ کا, قد خلقہ مطلب تحقیق کے اس نے پیدا کیا, خلقہ پیدا کیا. تو ایک معنی پیدا ہوتا ہے قد سے تاکید کے واسطے, اور لام بھی اگر تاکید کہا جائے تو دو تاکید مل جاتے ہیں بیک وقت. لقد بنتا ہے تو لام بھی تاکید کا ہے, تو ترجمہ یوں ہوگا کہ تحقیق کے ہم نے پیدا کیا. لام بھی تحقیق کا, قد بھی تحقیق کا. اور یہ لقد کا ایک ترجمہ ذہن میں رکھ لیں گے نا, کم از کم 50 بار تو قرآن میں لقد آیا ہے. جہاں جہاں لقد آئے گا سمجھ لیں گے اللہ بولتا ہے کہ اس میں شدت کے ساتھ ہاں یہی ہوا. جیسا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو تحقیق کے پیدا کیا, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو لقد کئی جگہ آیا قرآن میں. ایسے ہی کیا ہیں, ہزاروں الفاظ ہیں جو ایک مرتبہ بھی سمجھ لیں گے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک لفظ کا سیکھنا تقریباً کیا ہے, آپ 2000 5000 الفاظ کا سیکھنے کے برابر ہو جاتا ہے. کیوں, اتنے مرتبہ دہرایا گیا ہے قرآن میں. کل الفاظ 70 پر 6000 ہیں قرآن کے, اور ان میں ریپیٹ ہو کر جو آخری بچے ہیں نئے الفاظ صرف 2000 ہیں. 2000 ہے صرف, بس 70 پر 6000 صرف ریپیٹ ہوا ہے. تو 2000 الفاظ کسی نے یاد کر لے تو پورا قرآن کا ترجمہ ہو کہیں سے بھی سمجھ سکتا ہے, وہی ریپیٹیشن ہے صرف. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے ہی پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے اسے صورت دی. تصویر اسی سے نکلی ہے, صور یصور, تصویر بنانا, امیج. ہم نے فارم کیا اس کا امیج. اور کہاں بنایا؟ فوٹوگرافی کرنا ہو یا امیج بنانا ہو تو انسان کو آدھی سادھی لائٹ سے زیادہ پاور والی منگتی ہے, اور اللہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر, فی ظلمات ثلاث. اللہ اندھیرے میں بناتا ہے ہماری تصویریں, اللہ کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, اس نے سجدہ نہ کیا. لم یکن من الساجدین. اللہ نے پوچھا کہ اچھا تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے؟ اب یہاں سے دشمنی کا آغاز اصل میں ہو رہا ہے. تو ابلیس بھی وہ بندہ تھا کہ ہمارے آنے کے بعد ہماری اور اس کی کوئی لڑائی کی وجہ سے دشمنی نہیں تھی میرے بھائی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم آتے, اسے ستاتے, انہیں غصے میں آتا, ہمیں انہوں لڑتے, پھر انہیں بھی ہمیں دشمن بنتے تو کاز ہے نا. لیکن یہ بدبخت ایسا دشمن ہے, نہ ہم ملے, نہ ہم تکلیف دیے, نہ مقابلہ ہوا, نہ لڑائی ہوئی. ہمارے آنے سے پہلے ہی یہ تہیہ کر چکا تھا کہ یہ دشمن بنے گا. اب ایسی دشمنی کو کہاں تم دوستی میں بدل سکتے؟ کتنا گلے کے اندر ملا کو لپٹ لے ہو, انہیں نہیں ہوتا. انہیں ازل کا دشمن, انہیں کسی پرابلم سے دشمنی نہیں کرتا ہے.
انہیں ازلی دشمن ہے، جیسا اشارہ آج کی گورنمنٹ کی طرف بھی سمجھ لیجئے، اسے ہم سے پرابلم ہے بول کے نہیں ہے، انہیں ازلی دشمن کون ہے سمجھ لو. تو ازلی دشمن کو تو بدل نہیں سکتے نا. تو یہی حال شیطان کا بھی. اسی وجہ سے ہمارا ایمان ہے شیطان ایمان لا کو مومن مسلمان کبھی نہیں بنے گا. اور ہمیں دعا بھی نہیں گا اللہ شیطان کو ہدایت دے دے بولیں گے نہیں بول سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. ازل سے ہمارے سے کیا ہے دشمنی لے بیٹھا ہے وہ. تو اب اس کا جواب پروٹیکشن ہے، بس اس سے لڑنے سے بھی تم کامیاب نہیں ہو. اسی لیے اللہ نے پروٹیکٹ کیا تمہیں. بچنا کیسے ہے یہ نہیں بولا شیطان کو مارو جاگو ڈھونڈ کو جناتا گناتا رکھ لو، تم نہ بھی کہتے عملیات کرتے رہو انہیں مر جان دے، وہ نہیں سکھایا، وہ ممکن نہیں. تو ممکن کیا ہے پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو اس سے، بس یہ تمہارے واسطے نتیجہ، ایک ہی چیک نتیجہ، پروٹیکٹ میں رہو. اپنے آپ کو بچانے کے جتنی چیزیں اللہ نے کیا ہے ہمیں دی ہیں ہم بچاتے ہوئے زندگی گزار بس. تو فرمایا کہ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ پوچھا کون سی چیز تجھے منع کری جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. امرتک. اللہ نے شیطان سے پوچھا ارے بدبخت تو کس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھا لیکن کس نے حکم دے رہا یہ نہیں دیکھا. میں نے حکم دیا تھا، تجھے کون سی چیز ایسے مانے تھی کہ تو میرا حکم پورا نہیں کیا؟ میرا تو ماننے والا تو بھی تھا. اب یہ بات سے بھی اچھی طرح دیکھ لو، شیطان شرک کر کے شیطان نہیں بنا، شیطان دراصل اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے بنا. تو کفر بھی سب سے بڑا اعلی کار بنتا ہے جہنم کو لے جانے کی طرف، بہت بڑا. اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین. اب یہ دیکھیے پھر دوسرا فلسفہ جو ہم کو سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لڑاؤ گے شیطان کے بھائی بنو گے اور جہنم جاؤ گے. خواہ تمہیں بہت بڑا کیا عالم ہی کیوں نہ ہو یا قرآن ہی سے تم کیا ہدایت پانے کا نعرہ کیوں نہ لگاؤ، اللہ کے حکم میں تمہاری عقل نہیں چلتی. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں بھی عقل لڑاؤں گا، بات سمجھ میں آئی تو قبول کروں گا، نہ سمجھ میں آئی تو انکار کروں گا، وہ بھی شیطان کا بھائی ہے جو سب سے پہلے اس کام کا مرتکب ہوا. اس نے بھی یہی کہا، اپنی عقل لڑائی. نے بولا انا خیر من، اللہ میں بہتر ہوں نا آدم سے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے. مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، تو آگ معزز بنی، مٹی کیا ہے ذلیل بنی. تو معزز کیسے سجدہ کرے گا ذلیل کو؟ اب یہ بدبخت نے پہلا قیاس کیا اللہ کے حکم پر، اور قیاس بھی وہ قیاس کیا جو دراصل کرنا ہی نہیں چاہیے. تو آج اسی راہ پہ چلنے والے بہت سے قرآن کا نعرہ اہل قرآن اہل القرآن فلاں فلاں، اور بہت سے اہل قرآن بھی نہیں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے لیکن پھر بھی اپنی عقل لڑا کو وہی احادیث مانتے جو ان کو سمجھ میں آیا. ان کی رتی عقل ہے نا دماغ میں اتنی رتی، اس سے ان کو سمجھ میں آ جانا کہتے پوری بات تھے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی تمہیں ملا ہی کیا ہے؟ ہاں اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہیں ملا کیا ہے؟ رسول کے علم کے مقابلے میں بھی تمہیں ملا کیا ہے؟ جس پہ تم رسول کی باتوں کو پورا سمجھ لیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کے رسول بولے رات میں بھی روزہ رکھوں گا، دن میں بھی روزہ رکھوں گا. صحابہ بولے ہمیں بھی رکھیں گے، بولے نہیں رکھنا. بولے اللہ کے رسول آپ رکھتے ہیں. کہا کہ یہ بھی تو ربی ویطعمنی ویسقینی، میں تو رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. سمجھو گے تم اس حدیث کو؟ سمجھاؤ ذرا مجھے، کیسے سمجھو گے؟ ہاں بتاؤ نا بھائی. ان کی عقل میں سمجھ میں آئے تو ان کو آنگا کہتے اعتبار، نہیں تو انہوں ضعیف بول ڈالیں گے، نہیں تو ٹکراؤ بول ڈالیں گے، نہیں تو کیا تبھی بول ڈالیں گے. ویسا ان کو کیا ہے
جادو کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، انکار کر ڈالے، سلیمان علیہ السلام کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، انکار کر ڈالے، داؤد علیہ السلام کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، انکار کر ڈالے کہ ان کی عقل میں رتی عقل میں نہیں آتی، کہتے ان کے کہاں سے جی آئیں گی تم، ویسے بھی نہیں آئیں گی نا، تمہیں عقل لڑاؤ نہ کو، تمہیں جو ہے ایمان لاؤ، لڑانے کی ضرورت نہیں تمہیں عقل، لڑائے تو شیطان کا راستہ اپنائیں۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول جب یہ جواب دیے، کوئی صحابی یہ نہیں پوچھا اچھا تمہیں تو نہیں نا بلال اتنا کو بلاتے، تم نہ حجرے میں سے روز فجر کو یہاں سے اتنا نکلتے، اوپر سے تو اتر کو آتے نہیں نا، اللہ کے رسول کیا بولتی ہیں تمہیں، اب نہ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بولے، کوئی صحابی نہیں بولا، بات مان لیے بالکل، رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، بس آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا دعویٰ، جنہوں نے اس مسلک کو تھاما وہ تھے اہل الحدیث کا، کسی کونے کا افریقہ کا رہنے والا کون، اس کے لیے بالجماع ابھی ممبرشپ فارم لے لے کو پھرنے کا نہیں ہے، اصل مسلک عقیدہ ہے، اس پہ ہے تو وہ ہے اہل الحدیث، اپنی عقل نہیں لڑاؤ، یہ ہے سکسسفل مذہب، سیدھی راستہ اور سیدھا جنت میں لے جانے والا راستہ، کہ قرآن اور حدیث میں اپنی عقل نہ لڑاؤ۔ تو اس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اللہ نے کہا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ اللہ دیکھو، اللہ کے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں ہے، ایک منٹ میں شیطان کو سمجھا سکتا تھا نہیں، اس کے دماغ میں ڈال کو میں کائی کو بولتا ہوں پاگل تو نہیں بولا، جواب نہیں دیا اللہ، یہ کائی کو بولتا ہوں وہ کائی کو بولتا ہوں، آدم کو سجدہ کرو کائی کو بولتا ہوں، اس کے جواب کی تفصیل میں گیا نہیں، سیدھا جو حکم ہے وہ سنایا، نکل درگاہ بن کے مردود بن کے، تجھ پر کوئی رحمت نہیں ہے، فخرج منها، دوسری جگہ فرمایا فاہبط منها، اور فرمایا فما یکون لک، تیری یہ پوزیشن ان تتکبر فیہا، میرے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی بڑائی بیان کرے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ہے ہی اصل میں ذلیل صاغر، چھوٹا ہو کر رہنا تھا، میں نے تجھے اٹھانا چاہا لیکن تو جاتا ہے اور نیچے، بس جنے ہوتے کتنا اٹھاتے بھی نیچے جاتے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ایک بادشاہ کو ایک فقیر کو بڑا ترس آ کرتے، اسے لے کو جا کو نہلایا کھلایا پلایا، شاہی لباس پہنایا، کیا منگتا وہ دیا، کمرہ دیا، سب دیا کرتے، دوسرے دن دیکھا تو پھر تھالی لے لے کو نکل گیا، کہتا اللہ دیو اللہ کر کو، یہ کیا رہے مصیبت تیرے، پورا ملا لے گا وہ کرایا نہ رہے، میں تو تجھے کیا کیا خواہش ہے سب دیا نہ، بولا کہتے عادت چھٹی نہیں بادشاہ، منگ منگ کو ہوگی، ہم نہ بہت برابر، صبح ہی ہمیں تھالی لے لے کو نکلے تو میں ہمیں سکون ہے، تمہیں کیا کھلاؤ پلاؤ۔ تو بعض جنے ایسے رہتے جن کو اوپر اٹھائے تو بھی ہوتا نہیں ان کو اوپر ہونے، نیچے جاتے ہونا، ان کو زندگی کا ٹرینڈ بدل گا، یہی صاغرین کے اندر یہ اشارہ ہے۔ عربی میں صاغر اس کو کہتے ہیں جو چاہ کے ذلیل ہو جائے، ذلیل کر دے نہیں، عموماً ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، بات بھی وہ بھی صحیح ہے، وہی بھی الفاظ آئے ہیں، لیکن یہاں یہ اشارہ دے دیا کہ بدبخت ہونے ہی والا تھا ذلیل، خود ہی چاہتا تھا کہ ہم ذلیل ہو جائیں، ورنہ تو اللہ اسے بلایا تھا، صرف ایک بات کا حکم تھا، اللہ غلطی ہو گئی میں مان لیتا ہوں، تو چلو پھر کم از کم جو پوزیشن تھی وہاں تک تو آ جاتی، وہ نہیں بولا، انہیں کیا بولا، بولے تو الٹا بولا، تو اسی لیے اللہ بولتا صاغرین، تو چاہ کے وہاں ذلیل ہوا، ہم نہیں کرے تجھے، تیری چاہت تھی اس میں کہ تو ذلیل ہو جائے، تو فرمایا کہ انت تکبر فیہا، تو معلوم ہوا کہ کبر جو ہے نا، کبر جسے ہم کیا بولتے ہیں اردو میں فخر بولتے ہیں، فخر جس کا ایک معنی کبر ہے، یہ جس کے اندر ہوتا نا انہیں سدھرتا نہیں، اسے جواب دے وہ فائدہ نہیں۔ آپ کو مناظرہ بازی میں یا دعوت کے فیلڈ میں ایسے انسان ملیں گے، وہاں کیا کرنا، آہستہ قالو سلامہ بول کر وہاں سے ہٹ کو دوسری جگہ چل جانا، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ جو کبر کا بندہ ہے نا اسے جوابات بن نہیں پڑتے اسے، اسی لیے اللہ نے اس کی پورے صفات جانتا تھا کہ اندر اس کے کیا پک رہا ہے،
تو جواب سمجھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیدھے سیدھے کہا کہ اصل میں مسئلہ تیرا کبر کا تھا. آدم پیدا نہ ہونے تک تو چھپایا دل کے اندر، پیدا ہوتے ہی ظاہر کر دیا، لیکن تھا پہلے بھی، جب تو فرشتوں کے ساتھ بھی مل کو تھا تب بھی تھا تجھے وہ کبر، چھپ کو تھا. کیا بدلوں گا کیا ہوتا، غصہ اندر چھپ کو رہتا، کون بھی گالی دیتے ہی معلوم ہوتا ہوگا کتنے غصے میں اس کے اوپر بول رہا رے بہت دنوں سے دیکھ لے بچ رہے ہوں میں، تجھے بولا نہیں کیا بھی، آج دیکھ بول تو ان کو نکالتا دیکھو، اس سے معلوم ہوتا انہیں کتنا رکھ کو پال لے کو تھا، کتنا کنٹرول کر لے کو تھا بول کو. ویسا معاملہ انہیں اس وقت بنا نہیں، انہیں تھا ویسا. اللہ چاہا انہیں نکل کو باہر آ جانا، جو اندر رکھ لے کو ہے ظاہر ہو جانا، تو آدم کو پیدا کیا، ظاہر ہوگا پورا مسئلہ. تو اسی وجہ سے یہاں سمجھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سیدھے کہا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. اصل تیرا کبر ہے، اور حدیث میں اس کے لیے بڑے سخت الفاظ آئے. فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبر میری چادر ہے، اور جو کوئی بھی اس میں قدم رکھے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے رکھ دوں گا. متکبر انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو چونٹی بنا کے اٹھائے گا حشر کے میدان میں، قبر سے چونٹی بنا کے رینگتا ہوا آئے گا. لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ متکبر تھا دنیا میں، جس کو اللہ نے چونٹی بنا دیا ہے، حقیر بنا دیا. اللہ کو 1% بھی کبر پسند نہیں ہے. بہت بڑا گناہوں میں آج ہمارے پاس بہت ہے، منڈی ٹن کے حساب سے اندر ہے، بڑے آرام سے، اور ہم مسلمان سمجھ کے زندگی گزارتے. یہ جو ہے نا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھتا ہے، تکبر. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے چاہتا ہے، اچھا لباس چاہتا ہے، اچھا عطر لگاتا ہے، بن سنور کے رہتا ہے، خوبصورت رہنا، کیا کبر ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ کبر نہیں ہے جو عام طور پر سمجھ لیے ہیں لوگ. پھٹے کپڑے پہننے، وہ کندھے جھکا لے کے یوں گیا تو انہوں اللہ والے ایسا گیا، دیکھ جی کیسا نہیں جاؤ اللہ والا کہتے کی کیا، انہیں ایسا جھک جانا، انہیں چلا والا کے ختم پہنچ جانا، اس کے لقوہ مار ڈالنا، انہیں اللہ والا. عمر کے دور میں جنا کیا ایسا جھکاؤ لے کو جالے کو تھا، بولا مجھے کیا بیماری ہے، نہیں اللہ بولا نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تو میں نرم چال چل ایک چرا چھپڑ دیے. بیوقوف، اس کا مطلب یہ کہ نرم چال چلنے کا مطلب تو کوبڑا ہو کے چلے. مطلب یہ ہے کہ کبر کی چال ظاہر نہیں ہونا، وہ دیکھتے ہی معلوم ہو جاتی، آنے کا اٹھان، بیٹھنے کا اٹھان، اس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کبر ہے. انسانوں کو بہت دیر پتا چلتا کبر کی چال کون سی ہے، وہ نہیں کرنا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کبر یہ ہے کہ اچھا پہنے؟ نہیں، اللہ پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھے رہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو یہ ہے کہ اصل میں لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق معلوم ہونے کے باوجود بھی ٹھکرا دے، یہ کبر ہے. آج ہمارے بڑے بوڑھوں میں کیا ہے، یہ کبر بہت ہوتا ہے. جب انسان کو معلوم ہوتا ہے یا بچوں کے ذریعے، اپنے ہی اولاد کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، فلاں واقعہ غلط ہے، فوری وہ کبر پلٹ کے آتا ہے. کسے نے بولتا ہے تو جمعہ 8 دن میں نہیں دیکھا کی، میں نہیں پڑھا کی، یہ کبر. بچہ کیا بولتا، اندر بولتا بیوی کنے، بچہ کیا کہ سعید جی بولتا ہے ایسا مانیں گے، لیکن یہ میرے بیٹے کی بات تھے، اندر جاؤ بولتا بیوی کنے میرا بچہ کیا سعید بولے سے کیا لگتا ہے، لیکن میں مانا تو کیسا ہو جائے گا، باہر آگو بولتا کیا رہے بولتا اس تو. یہ کبر، اصل میں یہ کبر حق واضح ہونے کے باوجود انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کوئی دوسرا پیشہ ہے آٹو والا یہ اس کے نزدیک بھی نہیں کرتا. جی میں کیا جی تم نے آٹو والا بنا رہا تو کر لے، تمہیں کیا کریں گے. حقیر نہ سمجھ، اللہ کی مخلوق ہے. اور بات ہے کہ اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے اس میں، لیکن سب مخلوقات ایک ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کی عزت ہے. جو چاہے تم من میں آئے نہیں بول سکتے کسی رکشہ والے کو، کسی آٹے والے کو، پوچھو کہ برابر کی تم تو کس نے اس سے بولا. تو یہ اصل کبر ہے. تو فرمایا کہ فما یکون لک ان تتکبر
فاستکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تو اس نے پوچھا جھٹ انظرنی الی یوم یبعثون. اب دیکھو اللہ بولتا ہے میری نافرمانی کر کے نکل جا، تو متکبر ہے، چھوٹا بن کے رہ، دھتکارا ہوا. تب بھی شیطان بولتا ہے اللہ میں مانگا تو تیرے سے مانگوں گا بولتا. ہمیں بولتے ہی قادر ولی کی چادر چڑھانے کا تھا. شیطان سے بھی بدتر ہوئے نہیں ہوئے. اللہ اتنا دیا ڈوس اسے، بولا کہ نیچے اتر جا. تبھی بھی جب اسے ماننے کی ضرورت پیش آئی انہیں بولا اللہ تو دے مجھے زندگی قیامت تک کی. قادر ولی دیو بولا نہیں انہیں تب بھی اللہ کو پکارا. کیا سبق ہے دیکھیے اس نقطے میں. آج اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا سب دیتا ہے، لیکن کیا ہے باپ کا کھا پی کو ماموں کے بکرا چرایا کرتے. ویسا کھا لے کو اللہ کا جاتا قادر ولی کے درگاہ پر. انہوں کیا جی دیے تجھے؟ کولم کی درگاہ والے کون دیے؟ موسیٰ شاہ قادری کی درگاہ میں تم نے کیا ملا؟ ملا پورا میری طرف سے نا. عبادت ان کی جا کے کرتے ہو، شکریہ ان کا ادا کرتے ہو، لیتے ہو رب العالمین سے. شیطانوں سے بھی بدتر سوچ ہے یہ سوچ، بلکہ شیطان اکبر نے بھی یہ نہیں سوچا. اس نے بھی جب مانگنا چاہا تو مانگا تو رب العالمین سے مانگا کہ وانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، مجھے موت نہ دے قیامت تک. اللہ نے کہا کہ چلو گرانٹڈ، انک من المنظرین، جا تجھے زندگی ہے، قیامت تک کے واسطے دے دیا، تجھے موت نہیں ہوگی. تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم من الجنۃ منکم اجمعین. بس یہ پورا ڈکلیریشن ہو گیا. انہیں بولا اللہ تو مہلت دے دیا مجھے، میں جو مانگا مل گیا، اب دیکھ میں کیا کرتوں. اب دیکھو حسد کرتا نا، اس کی سب سے بڑی خامی کیا معلوم کیا؟ کرتا بدبخت اپے، الزام دیتا دوسروں کو. انہیں کائی کو جی آگے بڑھیں گا سے ماروں گا جی میرے، تجھے کیا رے جلتا، انہیں آگے بڑھا. تو اپنے اوپر نظر ڈال کہ یہ جلن اور حسد کی نظر نہیں رکھنا نا با، میری خامی نا با، یہ سوچ. بولے تو انہیں وہ نہیں بولتا، انہیں آگے بڑھانا وہ غلطی جی، اس کیسے جی مجھے غصہ آیا سو. ارے اس میں اس کا کیا ہاتھ ہے، اس کی تقدیر ہے، انہیں آگے بڑھتا ہے. یہ معاملہ شیطان نے بھی کیا. اللہ نے آدم کو اونچا کرنا چاہا، آدم کی کوئی خطا ہی نہیں تھی، لیکن بدبخت نے جب اللہ نے دیکھا کہ سجدہ نہیں کیا اور اسے ذلیل کیا تو فٹ آدم کے اوپر بولا اس کی وجہ سے نہیں میں ذلیل ہوا، اسے دیکھو کیا کر کو چھوڑوں گا. بھائی آدم کو نشانہ بنایا. بما اغویتنی لاقعدن لهم، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں بھی گمراہ کر کے چھوڑوں. اب یہ کتنا بڑا غلط ہے منصوبہ، یا کہ جب تم اپنے اندر خامی رکھتے ہو لیکن دوش دیتے ہو اللہ کو. یہ شیطان کی صفت ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کیا بھائی کریں گے، تقدیر میں نہیں ہے بھائی نماز پڑھنے کا، میں کتنا کی سوچتا ہوں ہوتا نہیں بھائی. سب بھوکا بیٹھ جاتا ہے کب تک بھی تقدیر میں رات کھانی. ہاں کوشش کرتا. ایک چور چرایا کرتے ہے تو عمر کے دور میں انہوں بلا کو مجھے کہے گا، انہیں بولا گیا تقدیر میں چرانا تھا، امیر المومنین چرایا، میں کیا کرتا، تقدیر میں تھا چراتاش نہیں. انہوں بولے لے جا کو ہاتھ کاٹو، تقدیر میں تیرا ہاتھ کاٹنا لکھو ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے تیرا، ہمیں کیا کریں گے. تو تقدیر گناہوں کو کیا نہیں ہوتی، دوش نہیں دینا چاہیے. تو لیکن بدبخت جو گناہوں پہ اصرار کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کیا کرتا ہے الٹا، اپنے آپ پہ نظر ڈال کے کتنے خامیاں نہیں دیکھتا، دوسروں پہ ڈال کے بولتا کہ ان کی وجہ سے چھوا. یہ بولا انہیں بھی اغویتنی، رب العالمین تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لو تو معلوم ہوا جب بھی گناہ ہو جائے بولو یا اللہ میں نے گناہ کیا معاف کر دے. انہیں بولنا اللہ تقدیر میں تھا میں کرا، اللہ کیا کرنا پھر بھی معاف کر دے، یہ نہیں چلیں گے. ہاں جیسے حضرت ابراہیم جب بیمار پڑتے تھے تو ان کی دعا کے الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر، الذی خلقنی وہو یہدین، تو نے مجھے پیدا کیا اور راستہ بتایا، یطعمنی ویسقین،
اور کھلایا پلایا تو لیکن جب بیماری کا حال آیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوا تو شفا دیتا ہے، تو بیمار کیا تو شفا دیا نہیں بولے، وہاں جہاں اچھائی تھی وہاں سب تو بولے، سیدھی سیدھی بات. خلقنی وهو يهدين يطعمني ويسقين، کھلایا تو مجھے پلایا تو مجھے، لیکن بیماری بری چیز اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی ہے. کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوا وَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا دیتا ہے. کوئی برائی کی نسبت رب العالمین کی طرف نہیں ہو سکتی. تو یہ دراصل بہکاوے میں آ کر اور زیادہ شدید ترین نفرت کے قابل اس وقت بنا یہ شیطان جب اس نے کہا کہ اغویتنی، اللہ تو مجھے گمراہ کی. تو اس نے کہا کہ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. آج کی بات نہیں ہے صراط مستقیم کی، شیطان کو بھی معلوم تھا صراط مستقیم کیا ہے. ہاں ہم نہ نہیں معلوم سو ہمیں کی کہ تو کہاں کی ہی نا گلاب جامن ہنڈی باسنی میں، اس میں نہ رہتے ہمیں. اب تو نوٹا میں ہی 500 1000 میں، کب جائیں گے کب بدلائیں گے کتنے کیوں میں کھڑیں گے، یہ پریشانی لگی ہوئی ہے. لیکن شیطان کو معلوم تھا صراط مستقیم، اسی لیے بولا کہ میں وہاں بیٹھوں گا برابر جا کے. اور لاقعدن دو ایک لام تاکید کا ایک نون تشدید کا ثقیلہ، ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں. تو پھر کیا کروں گا؟ بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا؟ نہیں، پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا انہیں بہکانے کے لیے سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم سیدھے طرف سے، وعن شمائلہم بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا لوگوں کو شکر گزار، اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، ناشکرے بندے ہوں گے. یہ رب العالمین سے شیطان نے چیلنج کیا تھا، جس کو ہم بڑے خوشی سے پورا کر لے گا. ہاں انہیں چیلنج کر کے آیا تھا. میرے مقابلے میں آدم کو پیدا کیا نہیں، آدم کی اولاد کو میں ایسے بنا کے چھوڑوں گا کہ تیرے شکر گزار زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، سب کے سب میری بات ماننے والے بنیں گے. دعویٰ کیا. اللہ بولا جا قبول ہے مجھے، جا تو تیرا کام کر میں میرا کام کرتا ہوں، چند ہی صحیح لیکن وہ لوگ صرف میرے ہوں گے. اب اس میرے میں تم آتے ہو تو آؤ، نہیں جاتے ہو تو جاؤ، تمہارے واسطے راہیں کھلی ہوئی. لیکن چیلنج پہلے ہو چکا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. جیسے ہی یہ چیلنج ہوا اللہ کا ایک وعدہ بھی ہو گیا. بھائی یہ سب رامائن مہابھارت کے قصے نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی حقیقت کے سامنے کائنات کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ایسے ہی سن کے ہم کہہ رہے ہیں، بڑے بوڑھوں سے ہم نے کہا، ایک عالم نے کہا، علماء کو کہتے ہوئے سنا کی بات نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو رب العالمین کہہ رہا ہے. تو فرمایا اگر یوں ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ زیادہ لوگ شکر گزار نہیں پائے گا اے اللہ، ان کی اکثریت ناشکری ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ اچھا، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. نکل جا بدبخت ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے، اور یاد رکھ جو کوئی بھی تیرے ساتھ تیری پیروی کرے گا ان سب کو اور تیرے کو ملا کے جہنم کو بھر دوں گا. یہ بھی میرا وعدہ ہے. تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا اور جو گمراہی میں تیرے آئے گا تجھ سمیت، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، املا کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. کسی پانی کا بھرا ہوا ہونا کیا ہے؟ املا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ بھر کے رکھ دوں گا پوری جہنم کو ان لوگوں کے ساتھ جن کی پیروی تیری ہوگی جہاں پر، انکم اجمعین. یہ ہوئی وہ بات جب ہوا سب سے پہلے تخلیق آدم کا. اب یہاں سے قصہ واقعتاً بڑا اہم قصہ آدم کا شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. کیا ہوا؟ اللہ بولا آدم کو تمہیں جاؤ جنت میں رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو، اور جو چاہے اس میں سے کھاتے پیتے خوش، کوئی غم کی چیز ہی نہیں. من حیث شئتما، کنڈیشن خالی ایک ہے، ولا تقربا. وہ دیکھو وہاں ہے، دیکھو وہاں قریب نہ جانا ایک درخت کے پاس، هذه الشجرہ. وہاں گئے تو ہوں گا کیا؟ فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہم الشیطان، اللہ نے یہ کہنے کے بعد شیطان کو تو چھوڑ دیا لیکن وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. پہلا وسوسہ کیا ڈالا ہمارے باپ کو بہکانے کے واسطے؟ لیبدی لہما ما اوری عنہما عن سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما. اس کے ذہن میں کیا تھا اور وہ بولا کیا؟ یہ دونوں اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اس واسطے کہ اللہ نے ان دونوں کو جو پردہ پوش بنایا، جو ستر بنایا، جو شرمگاہوں کو چھپایا، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں اور ان کا ستر نکل جائے. یہ مائنڈ میں تھا کس کے؟ شیطان کی. آ کے بولا کیا؟ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. کہ آ کے بولا آدم، اللہ نے وہ جو درخت کے پاس نہیں جانے کو بولا ہے نا، وہ کس وجہ سے گا؟ تو یا تو تمہیں اسے کھائے تو فرشتے بن جائیں گے، یا نہیں تو تمہیں مریں گے نہیں، موتش نہیں آئیں گی تم نا. اندر مائنڈ میں ایک، بولا سو ایک، دونوں بالکل الگ الگ باتیں. خواہش جو دلایا دو باتوں کی، کیا؟ لمبی زندگی، موت نہیں آئیں گی. نمبر دو، تمہیں انسان نہیں رہیں گے، فرشتہ بن جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے ابتدائی خمیر کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے یا تو فرشتہ بن جائے یا تو یہاں مرے نہیں. یہ ہماری کمزوری ہمیشہ یاد رکھو، جو ہمارے باپ کو بہکانے میں اس نے لگایا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں اس میں کمزور ہیں. کونتا ہی بولا بھائی ایک ایسا انجیکشن 5 لاکھ دو تو میں 5 سال تک مریں گے، تو اچھا ویسا کیجیے، اچھا پرواہ نہیں، کہاں غریب رہا تو بھی ڈھونڈ کے لے لگا گا 5 لاکھ. حالانکہ اچھا معلوم اسے نہیں ہوں گا بول کو بھی، پھر بھی جاتا بابا کے ساتھ. کیا کی ایک امید کو تبھی جیں گے نا بول کو. ڈاکٹر بولا تھا مر جائیں گے بھائی، کیا بھی نہیں ہوں گا بھائی، سب چلے گا بھائی، کینسر پورا کھا گا، پھر بھی لے لے کر درگاہ ہو جاتا. تبھی امید بنیں گی نا. وہاں کا کونتا ہی بابا بولا بولو نہیں جی ابھی 1 سال جیں گے جی، نو کیا بھی نہیں، تمہیں ایک بکرا لاؤ ہے کہ مجھے ایک اندر مجھے میں بکرا بنا دوں، تم نا وہ بھی لے لے گا ساتھ میں، میں تو مان لیتا ہوں. یہ اندر کی اس کی خواہش ہو، اس میں ضرور پھسلتا انہیں، تو اس کے واسطے نہیں پھسلنا. تمہارے باپ بھی اسی میں پھسلے، دیکھو تم نہیں پھسلنا. ایک دوسرا کیا ہے؟ انسانی جو حاجات ہیں اس سے ماورا ہونا ہر انسان کی خواہش، وہ یہاں نہیں ہوتا، جنت میں ہوتا. تمہیں کتنا ہونا کھانا، کتنا ہونا پینا، کہاں ہونا گھومنا، کیسا ہونا پرواز کرنا، ہوں گا نہیں ہوں گا. کتنا کھانے والا بھی ایک مرغی لا تو پورا کھاؤں گا، 2 کھاؤں گا، 3 کھایا تو الٹی ہوں گی، نہیں تو ہاسپٹل کو جاؤں گا، 4 کھا لیا تو سیدھا بھی پہنچ جاؤں گا. نہیں ہوں گا اس کے ہاتھ سے، چانس نہیں. یہ صفات سے مبرہ ہونا بولے تو تمہیں یہاں نہیں، وہ الگ زندگی، وہاں چھو سکتے تھے. لیکن یہ دونوں کمزور ہیں ہمارے ساتھ لگو ہی. اس میں آج بھی یہ شیطان نما بابائیں جو ہے نا، بابا، یہ بابا بڑا کام کرتے ہیں اس میں. ان کو ہی معلوم ہے تو شیطان کے چلے نا، انسان کی کیا کمزوری ان کو ہی معلوم. یہ 2 میں اب بھی کھیلتے معصوم لوگوں سے. آتا نہ انہیں تجھے میں ایسا بنا تو نہیں ویسا بنا تو، اچھا ویسا کی کیا حضرت ہونا، کتنا ہے لے لے کا لے کو. ابھی جو تھا کہ وہ بھی نہیں سو کرو چھوڑا ہوتا، دیوانہ بن کو پھرنا ہونے بعد میں. یہ بھی لے لیے وہ بھی لے لیے، جا کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیز جس میں پولیس بھی کیا بھی نہیں کرتی. بھائی میں مشائخ کرنے گیا 5000 دیا، انہیں دیا نہیں رسید کا، تو کہہ رہے دیوانہ ہوگا کیا کر پوچھیں گا. وہ ایک دکان میں 1000 دیا تو بھی لڑیں گا 10 مرتبہ. انہیں کھانے کی بل 200 روپے اوپر آگے بولو، اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں پینٹ شرٹ ان شرٹ میں رکھو، لڑتا 200 روپے کے واسطے، کھڑ جاؤ وہاں لڑتا. یہاں 5 لاکھ دیا تو بھی لڑتا بھی نہیں، رسید بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، گورنمنٹ اٹھاتی بھی نہیں اسے. یہ اچھا معلوم یہاں کے بابا یہاں کو کیا کرنا بول کو.
انہوں وہاں سے چاندی بناتے. تو اللہ پہلے رکھ دیا یہ تمہاری کمزوری, اس سے انہیں چاندی بنایا. لیکن اصل مقصود کیا تھا؟ خالی یہ آس دلانا نہیں تھا, مقصود اس کا جو تھا وہ کیا تھا؟ ننگا کرنا. اوپر ہی بیان کر دیا تھا. سب سے پہلے اوپر مقصود بیان کیا, فرمایا کہ وہ آیا وایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. تو فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما عن سوآتہما, تاکہ وہ ظاہر کر دے. لیبدیا ظاہر ہو جانا, بدأ ظاہر ہو جانا, شروع ہو جانا. لیبدی لہما ان کو وہ ظاہر کر دے, ما اوری عنہما جو اللہ نے ان سے چھپا کے رکھا ہے, ان سوآتہما, سوآت شرمگاہ, سوآت شرمگاہیں, شرمگاہیں کھول کے رکھ دے ان دونوں کی, جو اللہ نے ایک نورانی لباس سے, بعض روایت حسن بصری وغیرہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے جنت میں جب ان کو رکھا, لباس تو دکھتا نہیں تھا لیکن ایک نورانی حلیہ تھا جو شرمگاہوں کو چھپائے ہوئے تھا. وہ خود بخود ان کے ساتھ ہوتا تھا جس سے وہ چلتے پھرتے تھے, لیکن نظر تو نہیں پڑتی تھی کسی کی. یہ اتروانا چاہا تھا. اور جو جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس پھل میں ایک خاصیت تھی کہ جیسے ہی وہ اندر جائے تو آپ کی شرمگاہ کا وہ سطر خود بخود گر جائے, تو وہی ہوا. وہاں سے وہاں وہ کنیکشن تھا جس کو اللہ نے کہا کہ یہاں نہیں جانا. ابھی اس نے آ کے اصل میں چاہا تو یہی تھا کہ ننگے ہو جائیں. تو یہ ازلی خواہش ہے شیطان کی, انسان ننگا ہو جائے. آج بڑھ رہی ہے, بہت آرام سے دنیا بڑھ رہی ہے ننگے ہونے کی طرف. آگے بڑھو. ہاں پہلے کیا ہے, اوڑھنی آئی, اوڑھنی کے بعد کراس اوڑھنی آئی, کراس اوڑھنی کے بعد اوڑھنی غائب ہوگی. اس کے بعد کیا ہے, چوڑی دار رہا, وہ بھی اب کیا ہے بہت پرانا فیشن. اب لینگس وگنس بول کے آ گئے. وہ کیا ہے, وہ اندر کا بھی اوپر کا بھی دکھتا نہیں, انہیں پہنی کی نہیں کی معلوم نہیں ہوتا دور سے دیکھے تو کیا. اور اس میں سے وائٹ پہن لیے تھے تو مسئلہ ختم. ابھی آگے جاؤ اور بھی بہت ہے. ہاں اور بھی بہت ہے. پہننے والے تو ایسے ایسے لباس بھی پہنتے ہیں جو لباس کے نام پہ دھبا. شیطان بھی بھائی سوچتا ہے ایسا ڈیزائن تو میرے بھی دماغ میں نہیں آیا نا, انہیں کہاں سے بنایا رنگا. میں بیٹھ کر سوچتا رہا, ایسے ڈیزائنرز آ گئے آج. ہاں اتنا راتی کپڑا رہتا 5,000 روپے کا تھے, وہ اتنا بڑا کپڑا 500 روپے کا تھے. کیا دیکھے تمہیں, جاؤ تھان لے 500 روپے میٹر. وہ ڈیزائن کا لے تمہیں بچی کو پہنانے کا, اتنا فراق 1,500 روپے کا تھے. کتنا جی تم نہ کپڑا خرچا ہوا رہا نہیں, فیشن کو تو اتنا دینا تمہیں, اس کے اوپر برانڈیڈ لو اس سے بڑھ کو. اور ہمارے لوگ تو کیا کرتے ہیں, پیدا ہوتے ہی انہیں جیسا شور پاتی وہاں سے ایسے کپڑے پہناتے دیکھو. انہیں 14 سال میں بولنا مجھے کپڑے اتنا کمی کائی کو پہناتے تمہیں, اتنی آزاد ہو جانا انہیں, ویسا اسے پالتے. تو یہ کس کی کارستانی, اس کی نا, ان کا پلان تھا سو جسے ہمیں پورا تھا. تو ہوا یہی ہوا کہ وہ آیا, بہکایا, 2 آس دلائی, ایک مریں گے نہیں یا فرشتہ بنیں گے. تیسرا سب سے بڑا گیم جو کھیلا, چھوٹی کا گیم, وہ تھا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا ناصح بن کے آیا ہوں. یہ ہے وہ گیم جو آج بھی نہیں سمجھتے بہت سے لوگ. آرے جائیں گے پکچر کو, ارے تیرے پاس پیسہ نہیں, پرواہ نہیں رہے, میں ہی دے تو نہیں پیسہ, میں جمع کو رکھوں, تو خالی آ بس. سمجھ لینا, انہیں دوست ہرگز نہیں, شیطان ہے انہیں, دکھتا کیسا کہ دوست ہے اتنا اچھا. ٹھیک ہے, تو پہلی مرتبہ جب شیطان نے ہمارے باپ کو بہکانا چاہا, وہ اپنے اصلی حلیے میں بھی نہیں آیا, اور یہ بھی نہیں بولا کہ دیکھو میں تمہارا دشمن ہونے چاہیے جو اس دن اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا نا دربار سے, وہ نہیں بولا انہیں. الٹا آپ کو کیا بولا, تمہارا دوست, نصیحت کرنے والا, اور اس بات پہ میں قسم بھی کھاتا ہوں. تو معلوم ہوا جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے نمبر 1 جو دنیا میں کھایا ہے. اب ہمیں کون کون کھاتے ہیں دیکھ لو, کس کے بھائی بنتے. ہمیں بات کو جھوٹی قسم, اللہ کی قسم دیکھا رے میں, اللہ کی قسم ہوا رے میں, انہیں دیکھتا بھی نہیں, ہوتا بھی نہیں, انہیں بیٹھے بیٹھے بھی دلاتا. ابھی باس تو کیا ہیں, بہت سے دوست احباب بچے نوجوان
دوسروں کو ٹھگانے اور ہنسانے. اپریل فول کہتے کہ فول بول کو نکلتا نا وہ فول میں ایسے جھوٹا بولتے. دیکھو اب نہیں مانا تو انہیں قسم الگ کھاتے, معلوم بھی رہتا میں جھوٹ کو قسم کھاتا ہوں, چپ کے ہنسانے لوگ. تو یاد رکھیے جھوٹی قسم دنیا میں پہلا کوئی کھایا تو شیطان کھایا. اور نمبر 2, کبھی برائی دراصل برائی کی شکل میں آتی نہیں, آئے تو انسان کے اندر اللہ نے کچھ مادہ ایسا رکھا ہے جو ڈائریکٹ برائی کو نہیں لیتا, انہیں ضرور ہٹتا پھٹچے. تو اس وجہ سے 90% برائی کی شکل میں نہیں آتی, اچھائی کی شکل میں آتی اندر. پنجے گاڑ دلی تو اپنے دانت نکالتی, تب معلوم ہوتا کہاں پھنسیا ہی نہیں جا کو. انہوں فیشن کر لے گا, انہیں ٹپ ٹک 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 چلے گئی تو اسے بڑا کیا کیا کی لگتا اندر سے ہونچ, انہیں جا کو اندر پھنسا تو معلوم ہوتا آہا کون سی ناقصام کے اوپر ہاتھ ڈالا رہے وہیں, تب معلوم ہوتا. تو یہ چیز ہے نا, برائی کو برائی کی نظر سے دیکھنا, یہ صرف اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ آنکھ دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا, میں بھی دعا, ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق بتا ان آنکھوں کو تاکہ ہم اس کی پیروی کریں, باطل کو باطل بتا ان آنکھوں کو تاکہ ہم اس سے رک جائیں. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے حق کو حق دیکھنے کی, یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جن کو اللہ یہ دیتا ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز ایک جو اللہ نے کہا ہے وہ تقویٰ ہے, تقوی والوں کو دیتا ہے. ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا, ہم تمہیں وہ چیز دیں گے جو فرقان ہوگی, جس سے تمہیں ناپ لیں گے, یہ اچھا یہ برا, یہ اچھا یہ برا. عام طور پر لوگ آگے بولتے ہیں مولوی صاحب تمہیں بھی حدیث قرآن بولتے ہیں درگاہ جانا, انہیں بھی بولتا ہے درگاہ جانا, بولو قرآن بھی. کیا صحیح, اللہ سے ڈرو, کیا صحیح مل جائیں گا تم 10-15 دن. وہ آدمی کو آپ کیا بولنا, بھائی اللہ سے ڈر کے تم دعا مانگو, بھائی اے اللہ ان دونوں حضرات میں, ان دونوں علماء میں کون صحیح بولتا ہے اس کی راہ چلا, تمہیں 10 دن میں نتیجہ مل جائے گا. کیا صحیح ہے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا تمہارے, کیونکہ اللہ کی گارنٹی ہے ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا یجعل لکم فرقانا, ہم خود تمہیں وہ فرقان وہ چابی دیں گے جس سے تم جانچ لو گے کہ یہ صحیح یا یہ صحیح. تو یہ چیزیں تھی میرے بھائی. اب اس کے بعد 2-3 آیتیں بھی بڑے اہم ہیں, میں سرسری اگر ذکر کر دوں تو تفسیری نکات سے آپ محروم رہ جائیں گے, اس وجہ سے میں یہیں پر کھڑا تھا. هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.